الخلفاء میں سے، اور حضرت کو اللہ پاک نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت کے پوتے ہیں، ہمارے ہم سبق بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان کے حضرت والد محترم حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب جو اٹک میں خانقاہ ہے مدنیہ میں بڑے حضرت کے جانشین بھی ہیں، اور ہماری اس مسجد میں ادارے میں متعدد مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، بیانات فرما چکے ہیں، حدیث کا درس دے چکے ہیں، اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت قریبی دوستوں میں سے بھی تھے۔ تو یہ ان کے تینوں صاحبزادے تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور سعادت کا موقع ہے۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی اسعد الحسینی صاحب سے کہ ہم سب کو قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں، اور پھر دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے بہت ہی قیمتی گفتگو سنی ہے۔ مجھے حکم ہے کہ حدیث شریف کی تلاوت بھی ہو جائے اور تھوڑی سی بات بھی ہو جائے، تو سب حضرات مل کر کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ رجل اذہب آخرتہ بدنیا غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ انسان اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا مستحق انسان وہ کون ہوگا؟ رجل، وہ شخص اذہب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، لیکن کس کے لیے؟ دوسرے کی دنیا بناتے بناتے۔ یعنی جس شخص نے اپنی آخرت تباہ کر دی، اپنی آخرت برباد کر دی، اور کیا کرتے کرتے بھائی؟ دوسرے کی دنیا بناتے بناتے۔ یہ تو ایک عقل مند انسان سمجھتا ہے نا بھائی، کہ ایک انسان اپنا نقصان کر دے دوسرے کے پیچھے، تو یہ عقل مند ہوا یا بے وقوف ہوا؟ یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسا شخص سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا جس نے آخرت تو اپنی برباد کی، لیکن دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں۔ محدثین عظام فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے اعزہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے حلال حرام نہ دیکھا، جائز ناجائز نہ دیکھا، بس
اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قبر اپنی قیامت کو فراموش کر دیا، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے یہ شخص۔ اسی طرح اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، معیشت سے بھی ہے، سیاسیات سے بھی ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اسلام ہمارا مذہب صرف عبادات میں تو نہیں ہے نا بھائی، معاملات، عبادات یہ تو سب جز ہیں، ایک پورا نظام حیات ہے۔ اس پورے نظام حیات میں کسی بھی مرحلے میں کسی بھی جگہ پر جو انسان اپنی آخرت کو بھول گیا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا حاجی ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں وہ ہوں، لیکن اس کے معاملات درست نہیں، معاملات اگر ٹھیک ہیں، عبادات درست نہیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں، معاشرت درست نہیں، تو یاد رکھیے آپ حضرات تو یہاں علم کا سمندر بہہ رہا ہے، یہ باتیں سنتے ہی رہتے ہوں گے، تو پھر بھائی بڑے خطرے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر مرحلے میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، اپنے ٹھکانے کو سامنے رکھیں کہ کل میں نے کہاں چلے جانا ہے، میں نے کل رب کو منہ دکھانا ہے، کل قبر میں چلے جانا ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اگر میری تربت پہ بڑے میلے ہیں تو مجھے اس سے کیا ہے بھائی، خاک میں تو اکیلے ہی جانا ہے نا۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تو وہاں اکیلا رہنا ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے جو انسان اپنی قبر کو سامنے رکھتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور اسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دانا وہ شخص ہے، سمجھدار وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا بنے گا۔ آج میری آنکھیں بند ہو جائیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا وہ اللہ نگہبان ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا میں نے یہ سوچنا ہے۔ تو بہرحال ہر عمل سے پہلے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت اپنی قبر کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وافوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، دین کی نسبت سے ہمارا تھوڑی دیر مل بیٹھنا قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس مل بیٹھنے پر جو اجر و ثواب تیرے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ یا اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں۔ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں
سوائے خطاؤں کے، غلطیوں کو اور تو ہے کچھ نہیں۔ یا اللہ تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، یا اللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کے ساتھ دنیا آخرت میں ستاری کا شرم پردے والا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، حاضرین مجلس میں یا اللہ جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ آج رات کی برکت سے یا اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم دنیا آخرت کی ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے تیری بارگاہ اقدس میں یا اللہ سہولت کے طلبکار ہیں، ہمیں آسانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار، گناہگار، عاجز لوگ ہیں، تیری کسی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اپنی ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، مسلمانان عالم کو عزت کی زندگی نصیب فرما، عظمت رفتہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی گناہگار آنکھوں پھر حرمین کی رونقیں دیکھنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گناہگاروں کو پھر وہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ پھر وہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ پھر وہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہماری گناہ، ہماری خطائیں جتنی بھی بڑھ جائیں، یا اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں سب کو برکتیں عطا فرما، لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا آخرت میں بجز اپنی ذات کے یا اللہ کسی کا بھی محتاج نہ فرما۔ یا اللہ یا اکرم الاکرمین، ہم اتنا کر سکتے تھے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نماز پڑھ لی، تیرے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نورانی ارشادات سن لیے۔ یا اللہ اب ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کے ساتھ رضا والا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما۔ اس مجلس میں جو طلبہ ہیں یا اللہ علم نافع نصیب فرما۔ یا اللہ عمل صالح مقبول عطا فرما۔ اس ادارے کو اور زیادہ ترقیات سے مالا مال فرما۔ عالم بھر میں یا اللہ اس کا فیضان اپنی رحمت سے جاری ساری فرما۔ یا اللہ کام کرنے والے حضرات کو مزید ہمت و اخلاص نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا